کی محمد سے وفا تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم بھی تیرے ہیں۔ میرے ہاتھ میں قلم ہے، میرے ذہن میں اجالا، مجھے کیا مٹا سکے گا تو ظلمتوں کا پالا۔ میں طلوع ہو رہا ہوں تو غروب ہونے والا۔ السلام علیکم۔ میں آج بڑی خاطری حاضر کیا، خصوصاً وہ امپورٹڈ اور اہم بہترین پیغام ہے یہ خصوصاً اوورسیز پاکستانی فلم میں ایک پیغام خصوصاً اوورسیز پاکستانی لکھتے جیرے ملک کو باہر رانے خصوصاً انہیں لکھتے امپورٹڈ حکومت نے وہ کم اعلان دے تھے ایک تے الیکٹرانک مشین جری نا ووٹ نہیں لکھتے وہ ختم کر دیتے انہیں ختم کرنا اعلان کر دیتے ہیں۔ دوسری جیری گال ہے اوورسیز پاکستانی جیرے سالہ سال باہر ملک غیر ملک میں مزدوریاں کر کے اپنے وطن دو ڈالر بھیجیں پیسے بھیجیں بینک کے ذریعے انہیں ٹیکس آگو ٹیکس بھی ویندے دو وطن عزیز دو لکھیں کروڑوں روپے فی دہار دے جمع تھیندے وطن عزیز کو ماشاءاللہ خصوصی اوورسیز پاکستانی نال بڑی مدد ملتی ہے تے انہیں پاکستانی دا حق ووٹنگ دا حق نہیں دینا پائے انہیں دا ووٹنگ دا حق کھانے پائے بڑے افسوس دی گال ہے خصوصاً اوورسیز پاکستانی جے وطن دی خاطر اپنے خاندان دی خاطر بارو 4-5 سال مزدوریاں کر کے اپنے بچے کو دور رہ کے تاکہ میرا وطن اگو تے تھی ونجے کچھ میرے خاندان اگو تے کچھ بہتر پوزیشن چاہ ونجے این وجہ کو لو اپنے وطن تو کئی بھی طرح کی کسی بھی طرح کی کوئی بھی مشکلات کوئی آنچ آنے نہیں دیتے کسی بھی صورتحال میں صرف اور صرف یہ لوگ اوورسیز پاکستانی خصوصاً یہی سمجھتے ہیں یہی سوچتے ہیں کہ کسی بھی طرح ہم خود پر مشقت ڈال کے اپنے وطن کو آگے لے جائیں اپنے خاندان کو آگے لے جائیں اپنے مستقبل کے بچوں کو آگے لے جائیں تاکہ آئندہ آنے والے کوئی ایسی مشکلات کوئی ایسا وقت ہم پہ نہ آئے جسے آپ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں کہ امریکہ ادھر بیٹھ کے فیصلے کر کے رجیم چینج کروا سکتا ہے ہمارے وطن میں انڈیا کی صورتحال دیکھو وہ بھی حال پہ ہنس رہا ہے ماشاءاللہ۔ میرے دوستوں اوورسیز پاکستانی جو ملک کی ایک کمر کی ریڑھ ہڈی کی طرح مضبوط ہوتے ہیں ملک کے لیے اپنی جان قربان کرنے تک تیار ہوتے ہیں کیونکہ اس لیے ان کا ہر کنٹری ہر غیر ملکیوں سے تعلقات رہتا ہے کسی کا یمنیوں سے مصریوں سے افغانیوں سے سوڈانیوں سے جاپانیوں سے لبنانیوں سے مصر والوں سے شام والوں سے عراق والوں سے فلسطین والوں سے ترکی والوں سے تمام قرض وہ تمام صورتحال کو بہت خوبی سے نظر انداز کرتے ہیں بہت بہتر سمجھتے ہیں اس لیے خود کو پاکستانی ہونے پر وہ اپنا فخر ہم محسوس کرتے ہیں ہم پاکستانی ہیں ہم اپنا فخر محسوس کرتے ہیں کہ ہم کسی غیر ملکی کے آگے وہ دن بھی ہمیں یاد ہے جب 2019 میں عمران خان کی تقریر نے ہمیں وہ قدر دی ہے جو شاید زندگی میں کوئی نہ دے سکے عمران خان نے جس طرح ہمیں قدر دی ہے ہمیں وہ دن کبھی نہیں بھولے گا وہ دوسرا جب ادھر آ کے ملک سلمان کے سامنے بولا ہے کہ یہ اوورسیز پاکستانی جو اپنے بچوں کو اپنے خاندان کو 4-5 سال ادھر باہر رکتے ہیں آتے ہیں محنت مزدوری کرتے ہیں اپنے بچوں کو چھوڑ کر
اپنے وطن کی خاطر، اپنے خاندان کی خاطر، اپنے بچوں کے مستقبل کی خاطر یہاں مزدوری کے لیے آتے ہیں، اس لیے آتے ہیں کہ تاکہ میرا خاندان، میرا وطن کچھ بہتری میں آ جائے۔ تو یہ اوورسیز پاکستانی جو ہیں، یہ جتنی بھی لیبر ہیں، یہ خصوصاً میرے دل کے قریب ہیں۔ اس لیے عمران خان کو بار بار کہتا رہا، یہ ان پر بہت رحم کریں، بہت ترس کریں کہ یہ میرے دل کے بہت قریب ہیں۔ یہ عمران خان خصوصاً اوورسیز عمران خان بہت بہتر سمجھتا ہے۔ اوورسیز پاکستانی اپنے وطن کی خاطر جان مال سب کچھ قربان کرنے کے لیے تیار ہیں۔ اس لیے انہیں پتہ ہے کہ یہ جو باہر میں رہتے ہیں، ان کا ہر ملک والے لوگوں سے تعلقات رہتے ہیں، تو یہ اپنے وطن کو بہت قریب سے دیکھتے ہیں۔ ان کی تمنا ہوتی ہے کہ یہ ہمارا وطن بھی ایک بہترین اعلیٰ کوالٹی اور بہت آگے پہنچا ہو۔ میرے دوستو، ہم تو صرف اور صرف یہی چاہتے ہیں کہ ہمارا وطن ایک بہترین اعلیٰ اور عمدہ وطن اور بہت اونچائی پر پہنچ جائے، تاکہ ہم جیسے غریب لوگ وطن سے دور نہ جائیں، ماؤں بہنوں بیٹیوں سے دور نہ جائیں، دوستوں عزیزوں سے دور نہ جائیں، بھائی باپ سے دور نہ جائیں۔ میرے دوستو، اس آدمی کو دیکھتے ہو؟ یہ آدمی کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے کہ اوورسیز پاکستانیوں کو ووٹ کا حق نہیں دیا جائے گا۔ اوورسیز پاکستانی وطن کی کیا اہمیت رکھتی ہیں؟ ارے اہمیت کیا تم رکھتے ہو؟ وطن کی قدر تو ہم سے پوچھو، اپنے وطن کی قدر تو ہمارے جیسے لوگوں سے پوچھو جو باہر میں رہتے ہیں، اوورسیز پاکستانی ہیں، ان سے پوچھیں، جو محنت مزدوری کرنے والے پاکستانی ہیں، ان سے پوچھیں وطن کی قدر۔ وطن قدر کا تمہیں کیا پتہ؟ تو میرا آج ایک خصوصی پیغام ہے۔ وزیر اعلیٰ، وزیر اعظم، پی ڈی ایم، سارے جو پولیٹیکل 13 یہ پارٹیاں ہیں جو کہتے ہیں کہ اوورسیز پاکستانیوں کو حق نہیں دیا جائے گا۔ ارے تم کون ہو ہم سے ہمارا حق چھیننے والے؟ تم ہو کون؟ ہمیں پتہ ہے، ہم اپنا حق چھین کر ہی لیں گے، چاہے چاقو سے یا تلوار سے یا گولی سے۔ ہم اپنا حق چھین کر رہیں گے انشاءاللہ۔ ہم اپنا حق، ووٹ کا حق ضرور بھی چھین کے لیں گے۔ تم ہو کون؟ 3 چیزوں پر لڑنا پڑتا ہے۔ نمبر 1 عزت، نمبر 2 وطن، نمبر 3 حق۔ ہمارا وطن، اس کے لیے بھی ہم لڑیں گے۔ ہمارا حق، ووٹ ہمارا حق ہے، اوورسیز پاکستانی کا حق ہے۔ ہر پاکستانی جس طرح پاکستانی ہے، ہم بھی اس سے زیادہ بہتر کے لیے، تاکہ ہم باہر سے پیسہ لے کے پاکستان کو ٹرانسفر کرتے ہیں، جیسے پاکستان کو بھیجتے ہیں، پاکستان کو فائدہ دیتے ہیں۔ اس لیے ہمارا حق آپ لوگوں سے بھی زیادہ ہے۔ آپ تو ہمارے ٹیکس سے پیسے وصول بھی کرتے ہیں، تنخواہیں بھی لیتے ہیں، بلکہ چوری، ڈکیتی، ہر کرپشن ہمارے پیسے سے، ہمارے ٹیکس کے پیسوں سے آپ کرتے ہیں۔ تم کیسے کہہ رہے ہو کہ یہ اوورسیز پاکستانی کو حق نہیں دیا جائے گا؟ کیسے نہیں دیا جائے گا؟ تمہارا باپ بھی ہمیں حق دے گا، ہم حق اپنا چھین کر بھی رہیں گے۔ تم ہو کون؟ بتا دیں، ہم پھر بتا دیں، پھر کہہ رہے ہیں کہ اگر الیکٹرانک مشین کو بند کر دیا، اگر اوورسیز پاکستانیوں کا حق، ان کا ووٹ کا حق ان سے چھین لیا گیا، یہ سچ ہے کہ بہت سارے ایسے پاکستانی غریب مزدور لوگ ہیں جو 4-4 5-5 سال اپنے بچوں سے دور رہ کر اتنی حیثیت بھی نہیں رکھ سکے، 4-4 5-5 سال باہر گزار کے اپنے بچوں تک نہیں پہنچ سکتے، کیونکہ ان کا اپنے غربت، اپنا گھرانہ، اپنا خاندان آگے معلوم ہوتا ہے۔
کہ اپنے بچوں کے مستقبل کی سوچ کے لیے وہ نہیں جا پاتے، 4-5 سال بھی اپنے آپ پر مشقت گزار کر، تکلیف برداشت کر کے 4-5 سال کے بعد بھی جاتے ہیں۔ اگر ہم سے ہمارے حق چھینے کی کوشش کی گئی تو میں یہ بتا رہا ہوں، میرے جیسے بہت سارے ہزاروں ایسے لوگ یہ بتائیں گے اور انشاءاللہ یہ کر کے دکھائیں گے کہ اب اگر ہم کو ہمارا ویزا ختم بھی کرنا پڑے، ہم کو ہمارا ویزا ختم بھی کرنا، بتا دیں ہم اگر ہم کو ہمارا ویزا ختم بھی کرنا پڑے، ایک غریب ایک مزدور کے لیے تقریباً 2 لاکھ کی مزدوری مہینے کی بہت بڑی اس کی اہمیت رکھتی ہے، پیچھے اس کے خاندان کو چلاتے ہیں، غریب آدمی کے لیے بہت بڑی چیز ہوتی ہے۔ لیکن اگر ہم سے ہمارا حق چھینے کی کوشش کی گئی، ہم سے ہمارا حق چھینا گیا، تو ہم یہ بتا رہے ہیں، میں یہ بتا رہا ہوں کہ میں یہ ویزا ختم کر کے اسی طرح پاسپورٹ کو کبھی اسی طرح نہیں پاڑوں گا، کبھی اسی طرح، کیونکہ میں ایک الحمدللہ غیور ایک پاکستانی ہوں، ایک الحمدللہ کانفیڈنس اور احترام کے ساتھ اپنے پاسپورٹ کو اپنے دل سے لگا کر اسی اسلام آباد کی ایئرپورٹ پہ انشاءاللہ الیکشن سے پہلے 2 دن لینڈ کروں گا اگر ہم سے ہمارا حق چھینے کی کوشش کی گئی۔ میں بتا رہا ہوں کہ میں یہاں تقریباً اپنے اندازے کے مطابق، اپنی سوچ کے مطابق کم از کم میں 3.5 سال اور 4 سال کے لیے آیا تھا، جو میں سوچ کے آیا تھا۔ میں ابھی اس رمضان میں شعبان میں آیا تھا، شعبان سے کچھ دن پہلے آیا تھا تقریباً، جبکہ میرے کو ابھی ٹکٹ کا قرضہ بھی نہیں اترا، کیونکہ اس وقت ٹکٹیں بھی 3-4 لاکھ روپے پہ پہنچ گئی تھی کرونا کی وجہ سے۔ تو میں یہ بتا رہا ہوں آپ کو، چاہے ہم کو ویزے کا نقصان کرنا پڑے، چاہے ہم کو مزدوری کا نقصان کرنا پڑے، چاہے ہم کو کچھ بھی کرنا پڑے، اپنا ووٹ، اپنا حق حاصل کرنے کے لیے ہم کچھ بھی کر سکتے ہیں۔ یہ بتا رہے ہیں تمہیں، ہمارے جیسے بہت سارے ایسے عظیم شخص جو اپنی یہ اہمیت رکھتے ہوں گے، انشاءاللہ اگر تم نے ہمارا حق، ہمارا ووٹ چھیننے کی کوشش کی، ہم پاکستان میں آ کر انشاءاللہ ادھر آ کر اپنا ووٹ پول کریں گے، اپنا ووٹ پول کریں گے انشاءاللہ، اور انشاءاللہ اللہ عز و جل، انشاءاللہ اللہ رب العزت، انشاءاللہ مالک الخالق، میرا رب ذوالجلال، خالق کائنات، انشاءاللہ میرا آنے والا وزیر اعظم، انشاءاللہ مستقبل کا وزیر اعظم، انشاءاللہ وزیر اعظم عمران خان رہے گا، انشاءاللہ 2 دہائی سے رہے گا انشاءاللہ۔ یہ میں بتا رہا ہوں، آپ کو چیلنج کر رہا ہوں، آپ کو وارننگ دے رہا ہوں، ذرا سوچیں۔ پہلے تو یہ کہہ رہا ہوں کہ ہم سے ہمارا حق چھینے کی کوشش مت کرنا، ہم سے ہمارا حق چھینے کی کوشش مت کرنا، ہمیں مجبور مت کرنا، کیونکہ مجبوری کا بگڑا ہوا ہاتھ بہت خطرناک ہوتا ہے۔ یہ میں بتا رہا ہوں، بار بار بتا رہا ہوں، مجبوری کا بگڑا ہوا ہاتھ بہت خطرناک ہوتا ہے۔ اگر ہم ویزے کو ختم کر سکتے ہیں، اگر ہم اپنے مستقبل کے ایک روزی کو جو یہاں پہ لگے ہوئے ہیں، اگر روزی کو جوتے کی نوک کے نیچے مار کر ایک ووٹ کے حق کے لیے پاکستان آ سکتے ہیں، تو ہم بہت کچھ کر سکتے ہیں، ہم اور بھی بہت کچھ کر سکتے ہیں۔ میں بتا رہا ہوں، حق بات پہ کٹتی ہے تو کٹ جائے۔